the biggest test of your good character is having a good character with a bad character. Showing good character to a person who has a bad character. It is the biggest test. You want to see how is your character? اس ٹائم میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ جب آپ کا سامنا ایسی انسان سے ہوا تھا who had a bad character. ہر انسان جو کسی پہ احسان کرتا ہے, جو کسی سے خوش ہوتا ہے, جو کسی کے ساتھ اچھا ہے, وہ جو ہے نا وہ ہر بندہ اس کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے. جو آپ کو گفٹ دے رہا ہے اس گفٹ دینا آسان ہے. جو آپ کے ساتھ اچھا ہے آپ کو اس کے ساتھ اچھے ہی ہوں گے. جو آپ کے آئیڈیا سے ایگری کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ اچھے ہی ہوں گے. لیکن آپ کے کیریکٹر کا سب سے بڑا ٹیسٹ تب ہے جب آپ اس بندے سے اچھا اخلاق شو کریں گے جو آپ پہ ظلم زیادتی کرتا ہے, جو آپ سے ایگری نہیں کر رہا, جو آپ کے اپوزٹ چل رہا ہے, جو آپ کی بات سے متفق نہیں ہے, جو آپ کے سامنے برا اخلاق شو کرتا ہے, جو آپ کو گالی دیتا ہے, جو آپ کو روڈ ریج میں جو نا آپ کو سائڈ کرا جاتا ہے مثال کے طور پہ, جو آپ کو پیچھے سے ہارن دے رہا ہے اور اگر آپ کی گاڑی خراب ہے, کوئی بھی کسی قسم کا آپ سے برا اخلاق شو کر رہا ہے, تب آپ کے اچھے اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اخلاق کتنا اچھا ہے. تب ہوگا کہ اب یہ جو انسان ہے جو اس ٹائم بھی اپنا اچھا اخلاق رکھتا ہے وہ جائے گا ان لوگوں کے درجے پہ جو کہ روزے رکھنے والے ہیں اور جو ہے وہ قیام کرنے والے ہیں, رات کی نماز پڑھنے والے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا, نیکی کو کہا ہی حسن خلق, البر حسن الخلق والاثم ما حاق فی نفسک او صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. فرمایا کہ البر یعنی نیکی کیا ہے, حسن اخلاق ہی تو نیکی ہے. والاثم اور گناہ کیا ہے, ما حاق فی صدرک جو تمہارے دل کو کھٹکے, وکرہت ان یطلع علیہ الناس اور تمہارے دل میں برا جانے تم سے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے, یہ گناہ ہے. لیکن بر کے بارے میں فرمایا ہے حسن اخلاق تو نیکی ہے, اور کیا ہو سکتا ہے. اور پھر فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا, احسنکم اخلاقا, تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے بہترین ہیں. یہ متفق علیہ حدیث ہے, بخاری اور مسلم دونوں کی. تم میں سے بہترین وہ شخص ہے, the best of you is the one جو اپنے اخلاق میں سب سے بہتر ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انک لعلی خلق عظیم, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کا اخلاق بے شک بہت اعلیٰ ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اللہ رب العالمین ذو العرش المجید فعال لما یرید, وہ کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے نبی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا اخلاق بہت بلند ہے, آپ کا اخلاق بہت کمال کا ہے. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ فرمایا کان خلقہ القرآن, تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا پڑھا. انہوں نے کہا وہ جو کچھ قرآن میں آتا ہے اللہ کے نبی کا وہ اخلاق تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قرآن بیان کرتا ہے کہ تمہیں کیسا ہونا چاہیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی تھے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. میں آپ کو ایک دو واقعہ سناتا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, وہ ایسے انسان تھے جو کہ بہت بڑے امام تھے اور بہت لوگ ان کو آگے سنا کرتے تھے. ایک شخص آیا جاہل ان کی محفل میں جہاں پہ ان کے ہزار اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے, ہزاروں ان کے بیٹھے ہوئے, اور وہ آگے نا ان کو بولنا شروع کیا کہ امام احمد بن حنبل تم جاہل ہو, تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو, تم یہ ہو, تم وہ ہو, تم فلاں ہو, تمہیں تو ککھ نہیں آتا, یہ وہ کہنا شروع ہو گیا ان کے بارے میں نا. امام احمد بن حنبل اس کو دیکھا, اس کو اگنور کیا. ہی کنٹینیوڈ آن ٹیچنگ. ان کے اسٹوڈنٹس مڑ کے دیکھنے شروع ہو گئے, یہ کون شخص ہے, یہ کون ہے انسان جو ایسے کر رہا ہے. حتیٰ کہ جب اس نے دیکھا کہ مجھے امام احمد اگنور کر رہے ہیں تو اس نے کیا کیا, امام احمد بن حنبل کو ان کے کریکٹر پہ باتیں چلنا شروع کر دی. آپ جھوٹے ہو, آپ کذاب ہو, تم ویسے ہو, تم یہ کرتے ہو, وہ کرتے ہو, اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی. امام احمد بن حنبل ہی کنٹینیوڈ ٹیچنگ قرآن. اور لوگ ان کے اسٹوڈنٹس نے ایک دو کھڑے ہونے شروع کیا, ان کو کہا بیٹھ جاؤ, اور کسی کو کہا کہ بیٹھے رہو, سیکھتے رہو, پڑھتے رہو. پھر ان کی فیملی پہ وہ شخص بات کرنا شروع ہو گیا, اور تمہاری فیملی بھی ایسی ہے, اور تمہاری وائف اور تمہارے ہسبینڈ اور تمہارے فیملی ممبرز یعنی پیرنٹس, بچے, تم سب ایسے ہو. ہی الٹیمیٹلی ریچڈ ہز ہاؤس کہ تمہارے گھر والے ایسے ہیں, اور گھر والوں کے بارے میں برا کرنا شروع کر دیا. اسٹوڈنٹس کھڑے ہونے شروع ہو گئے. امام نے کہا بیٹھ جاؤ. ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا, نے کہا اے امام آپ اس کو جواب کیوں نہیں دیتے, جھوٹے کو, کذاب کو,
جو آپ کے بارے میں اتنا برا بول رہا ہے, آپ اس کو جواب دیں پلیز. تو امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب بند کی اور کہا فَأَيْنَ الْقُرْآنِ إِذَنْ, Where is your قرآن؟ تم نے اتنے عرصے قرآن کو سیکھا ہے, پڑھا ہے. فَأَيْنَ الْقُرْآنِ إِذَنْ, Where is your قرآن؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. جب بھی آپ سے کوئی جاہل بندہ بات کرے آپ کہیں سلام, قالوا سلام, may peace be on you, may peace be on you. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, جہاں پہ کوئی لغو, جہاں پہ کوئی لوڈ شیملیس بات ہو رہی ہے, کوئی ایسی بات ہو رہی ہے, مَرُّوا كِرَامًا, وہ ان کے ساتھ ڈگنیٹی کے ساتھ گزر جاتے ہیں, وہ اس کو ڈگنیٹی سے اگنور کرتے ہیں. فَأَيْنَ الْقُرْآنِ إِذَنْ, Where is your قرآن؟ ہمارے یہاں قرآن پتہ ہے کیا ہے؟ قرآن حفظ ہونا. یہ جو حافظ قرآن ہے, یہ سورہ ملک پڑھ لیتا ہے, اس کو سورہ کہف آتی ہے, یہ قرآن کتنے اچھی تجوید پڑھ لیتا ہے, لیکن you know what is real قرآن؟ your اخلاق is قرآن. جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے اگر وہ ہم میں نہیں ہے then there is no قرآن in us. کان خلقہ القرآن, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ قرآن تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں, انس بن مالک کیا کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سلک بھی ٹچ کیا, میں نے دنیا کی سب سے نرم چیز ٹچ کی, لیکن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ہاتھ سے نرم آج تک کوئی چیز ٹچ نہیں کی. کہتے ہیں میں نے کیا خوشبوئیں سونگی, مسک کی, عود کی, لیکن اللہ کے نبی سے بہتر خوشبو میں نے آج تک کسی انسان سے نہیں اسمیل کی. اور کہتے ہیں میں ان کے ساتھ 10 سال رہا, ان کی خدمت کی, آج 10 سالوں میں آج تک انہوں نے مجھے اف نہیں کہا. اور عرب میں یہ معمول تھا کہ وہاں چھوٹی موٹی بات پہ نا اف کہہ دیتے کہ یہ کیا کر دیا تم نے. It was the least gesture, جو کہ شاید ہمارے پاکستانی میں وہ ہے یا ہلکا سا سر کو ہلا دینا, ایسے اشارہ کر دینا. آج تک کہتے ہیں اف نہیں کہا, اور کہتے ہیں آج تک یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا جو میں نے تمہیں کہا تھا, اور یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا جس سے میں نے تمہیں منع کیا تھا. 10 سال غلام انس بن مالک, آج تک کہتے ہیں کہ he had the best of character from all of the people of مدینہ. یہ انس بن مالک, یہ غلام کہہ رہا ہے کہ ان کا سب سے اچھا اخلاق تھا تمام لوگوں میں سے. ہمارے غلام ہمارے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں, اگر ان کو موقع ملے نا وہ کبھی ہمارے بارے میں بولنا شروع کر دیں تو دل سے things that we cannot imagine. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم, صحیح مسلم کی حدیث ہے 1844, صحیح مسلم, صحیح حدیث مسلم کی ہے, فرمایا کہ جو شخص تم میں سے چاہتا ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے, جنت میں داخل ہو جائے, وہ ایک کام کرے, اپنے موت تک پہنچے ایمان کی حالت میں, اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے اور قیامت کے دن پہ یقین رکھتے ہوئے, and let him treat people as he would love to be treated. وہ موت اس کو کس حالت میں آئے کہ وہ اللہ اور روز قیامت پہ ایمان رکھتا ہو اور وہ لوگوں کو اس طرح ٹریٹ کرے جس طرح وہ چاہتا ہے خود اپنے آپ کو ٹریٹ کرے. اور پھر فرمایا اللہ, ایک اور حدیث میں, الا اخبرکم بافضل من الدرجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ, کیا میں تمہیں نہ بتاؤں درجے پہ بڑھانے والی چیز, نماز سے بھی زیادہ, سیام روزے سے بھی زیادہ, صدقہ سے بھی زیادہ. کیا فرمایا؟ صلاح البین, صلاح ذات البین, آپس میں کٹھے رہو, آپس میں مل کے رہو, آپس میں جو ہے نا صلہ رحمی کرو, لوگوں میں ریکنسیلیشن کرو بٹوین پیپل, لوگوں کی آپس میں صلح کرو. فَإِنَّ الْفَسَادَ ذَاتَ الْبَيْنِ هِيَ حَالِقَةٌ, کہ جان لو کہ جو ریلیشنز کو کرپٹ کرنے والی چیزیں ہیں نا وہ ریزر ہیں, وہ کاٹنے والی ہیں, وہ تباہ برباد کر دیں گی. تو تم کیا کرو, الا اخبرکم بافضل من الدرجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ, تو تم سب سے جو بہترین چیز ہے نا ان میں سے بھی اعلیٰ وہ کیا ہے؟ صلاح ذات البین, صلاح ذات البین, کہ آپس میں ریلیشنز قائم کرو, یعنی ریکنسائل کرو, محبتیں پڑھاؤ. بشروا ولا تنفروا, آپس میں بشارتیں دو, متنفر نہ کرو, آپس میں ایک دوسرے کو پریز کرو, بشارتیں دو, خیال رکھو ایک دوسرے کا. اللہ کی کیا فرمایا؟ ما نقصت صدقۃ من المال, ایک حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. پھر فرمایا وما زاد اللہ عبدا بالعفو الا عزہ, کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو صرف بڑھاتا ہے عزت میں جب وہ معاف کرتا ہے. اللہ انکریزز ہز آنر جو شخص لوگوں کو معاف کرتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں میں معاف کروں گا تو میں ذلیل ہو جاؤں گا,
میری رسپیکٹ ختم ہو جائے گی، میری کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہے گی. نہیں، اللہ تعالیٰ کا حدیث میں سچی حدیث ہے، صحیح حدیث، فرمایا وما زاد اللہ عبدا بالعفو الا عزا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت میں بڑھاتے ہیں جو معاف کرتا ہے. اور پھر فرمایا کہ وما تواضع احد للہ الا رفع اللہ، کہ جو شخص اللہ کے سامنے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو درجات بلند کرتا ہے. ہمیں سے کون ہے جو اللہ کے سامنے تواضع اختیار کرتا ہے؟ ہمیں سے کون شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں کو معاف کرتا ہے، لوگوں کو معاف کرتا ہے؟ ایون امام احمد بن حنبل کا ہی واقعہ آتا ہے کہ ان کے سامنے لوگ آئے اور لوگوں نے جب ان پہ ظلم کیا تھا، زیادتیاں کی تھیں، جب وہ جیل میں تھے، کوڑے مارے تھے، جب پتہ چل گیا پوری امتوں کہ امام احمد بن حنبل واز آن حق، جب وہ مسئلہ آیا تھا نا قرآن کا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا مخلوق ہے، تو تمام لوگ بک گئے اور تمام کہہ چکے کہ مخلوق ہے. نہیں، انہوں نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، جس کی وجہ سے ان کو بہت مارا بھی گیا اور ان پہ شدید ظلم کیا گیا. تو لوگ آئے ان کے پاس اور کہا کہ جب ان کا حق ثابت ہو گیا اور وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام اہل سنت والجماعہ بن گئے، فرمایا کہ ہمیں معاف کر دیں، ہمیں معاف کر دیں. تو ان کے بیٹے تھے صالح آئے اور کہا کہ آپ کے پاس لوگ آتے ہیں اور آپ ہمیں معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے،